بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے پاس یہودیوں کی ایک جماعت آئی اور جانتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کا شہر ہیں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ نادان یہ سوچ کر آئے تھے کہ اگر کسی طرح ہم نے حضرت علی کو علمی میدان میں شکست دے دی تو اس سے مسلمانوں پر بہت غلط اثر پڑے گا، اور انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہم جو سوال کریں گے وہ ان کی کتاب قرآن مجید سے نہیں بلکہ اپنی کتاب توریت سے کریں گے، کیونکہ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور ان پر قرآن مجید نازل ہوا تھا، اور جب ہم توریت سے سوال کریں گے تو کہیں گے کہ جواب بھی توریت سے دیں، تو وہ کیسے جواب دے سکیں گے؟ ایک شخص جس کا نام راس الجلود تھا، اس کی قیادت میں یہ گروہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا، اے علی، ہم نے آپ کے علم کی شہرت بہت سنی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اچھا تو کیا یہاں تصدیق کرنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم چند سوالات کرنا چاہتے ہیں، توریت سے کریں گے، اور اگر آپ نے سب کے سامنے ہمارے سوالات کے جواب دے دیے تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرائے، کہا ٹھیک ہے، منظور ہے، جہاں سے چاہو جیسے چاہو سوال کر لو، سوال کا جواب مل جائے گا۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں تمہارے سوالات کے جواب دینے میں کامیاب ہو جاؤں تو کیا اسلام قبول کر لو گے؟ کہا بالکل قبول کر لیں گے۔ کہنے لگے کہ اگر آپ نے جواب دے دیے تو وہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ آپ نے جس سے علم سیکھا ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہے۔ معاملات طے ہو گئے، لوگ جمع ہو گئے اور مجمع کی شکل میں بیٹھ گئے۔ یہودی سردار جس کا نام راس الجلود تھا، سب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اب بھی معاملات شروع نہیں ہوئے اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ بے وقوف یہ بھول گئے کہ سامنے فاتح خیبر بیٹھا ہے۔ یہودی عالم نے مجمع کی طرف دیکھا اور تکبر سے پہلا سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں؟ سوال سن کر سارا مجمع سوچ میں گم ہو گیا۔ مولا علی نے مجمع کی طرف نگاہ اٹھائی اور راس الجلود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، وہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، شرک خدا کے لیے نہیں۔ مجمع نے حضرت علی سے سوال کا جواب سنا تو بے ساختہ منہ سے واہ واہ نکلی۔ اگلا سوال، اے علی، وہ کون سی جگہ ہے جہاں خدا ہے؟ فوراً جواب دیا، خدا ہر جگہ ہے۔ کہا نہیں، اس سوال کا جواب آپ ہماری کتاب سے دیں۔ کہا اچھا، تمہاری کتاب کے فلاں صفحے کی فلاں سطر کو دیکھ لو، کیا اس میں نہیں لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا عرش کے قریب 7ویں آسمان سے حاضر ہوا ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوسرا فرشتہ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ زمین کے 7ویں طبق سے حاضر ہوا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرشتے سے پوچھا 7ویں آسمان پر تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے جواب دیا میرے قریب میرا رب تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے فرشتے سے پوچھا کہ تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے کہا میرے قریب میرا رب تھا۔ بس ثابت ہوا، بلندیوں کے انتہا ہو یا پستیوں کی جگہ، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ یہود عالم سوال کا جواب سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھتے رہے تو آپ نے فرمایا ہر چیز میرے رب کے قریب ہے۔ تیسرا سوال، کہا کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سراپے حمد ہے، اس سے کوئی غلط بات منسوب نہیں کی جا سکتی، وہ ہر برائی، ہر عیب، ہر خطا سے پاک ہے۔ ظلم وہ چیز ہے جو تمام برائیوں کی جڑ ہے، وہ میرے رب سے قریب نہیں ہے۔ اب راس الجلود نے تاریخی سوال کرنا شروع کیے۔ اس نے تکبر سے کہا وہ چشمہ بتائیے جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکراتے ہوئے فرمایا اس کو چھوڑو، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں کیا ہے؟ تمہارے دل میں یہ نہیں ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کے قریب ایک چٹان کے نیچے ہے؟ وہ حیران ہو گیا اور منہ سے بے اختیار ہاں نکل گئی۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا آج اپنی اصلاح کر لو۔
پہلا چشمہ وہ نہیں ہے جس کے بارے میں تم لوگ جانتے ہو، بلکہ پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر نے پانی پیا، اور یہی وہ چشمہ ہے جس سے آب حیات جاری ہے۔ پھر اس نے اور تاریخی سوال کیا، اے علی یہ بتائیے وہ کون سا پہلا پتھر ہے جسے آسمان سے اتارا گیا؟ حضرت علی نے پھر فرمایا، تمہارے مطابق وہ پتھر بیت المقدس میں نصب کیا جانے والا پہلا پتھر ہے، لیکن تم یہ بات کیوں بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں قدیم ہے؟ حجر اسود اسی وقت آسمان سے نازل کر کے نصب کیا گیا تھا جب خانہ کعبہ تعمیر ہوا تھا، وہ ہے پہلا پتھر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جواب ان یہودیوں کو اسلام کے قریب کر رہے تھے۔ اس کے بعد اگلا سوال پوچھا، وہ کون سی چیز ہے جو مسلسل کم اور مسلسل زیادہ ہو رہی ہے؟ مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، غور نہیں کرتے، کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا، اور اسی طرح گزشتہ رات اگلی رات سے چھوٹی بڑی ہوتی ہے۔ اگلا سوال پوچھا، زندہ رہنے کی مثال سانس لینا ہے، کیا کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو زندہ بھی ہے لیکن سانس نہیں لے رہی؟ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کتاب میں لکھا ہے، صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے، حالانکہ صبح نہ روح رکھتی ہے اور نہ وہ جاندار۔ اگلا سوال، زمین کا وہ کون سا مقام ہے جہاں پر سورج کی کرنیں ایک مرتبہ تو پڑیں لیکن اس کے بعد وہاں کبھی روشنی کی کوئی کرن نہ پڑی؟ مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں یہ سمندر کا وہ مقام ہے جہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزری تھی، اور وہ اللہ کے حکم سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ پس گزرتے ہوئے سورج کی کرنیں وہاں پڑی تھیں، پھر اس کے بعد دوبارہ سورج کی کرنیں وہاں نہیں پڑیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں؟ کہا، آسمان و زمین کی طرف دیکھو، تمہیں کبھی غائب نظر نہیں آئیں گے، وہ ہمیشہ حاضر رہتے ہیں۔ اور موت اور زندگی کے بارے میں سوچو، ان کے بارے میں تمہیں کبھی نہیں معلوم ہوگا کہ وہ کہاں ہیں اور کب آ جائیں۔ وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے، لیکن اللہ اس کے بارے میں سوال کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کے عصا کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنے والا بھی اللہ ہی تھا۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اگلا سوال، بیت اللہ کا طواف وہ کرتے ہیں جو جاندار ہوں یا جن ہوں یا فرشتے ہوں؟ اے علی کبھی کسی بے جان چیز نے بھی بیت اللہ کا طواف کیا؟ مولا علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہاں وہ کشتی نوح ہے کہ طوفان کے دوران جب وہ اس مقام سے گزری جہاں بیت اللہ تھا تو کشتی نے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے۔ اب اس نے عجیب و غریب سوال کرنا شروع کیے۔ کہا، اے علی وہ کون سا ایک ہے جس کا 2 نہیں؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا دوسرا نہیں۔ پوچھا، وہ کون سا 2 ہے جن کا تیسرا نہیں؟ فرمایا، دن اور رات 2 ہیں، ان کا تیسرا نہیں۔ وہ کون سے 3 ہیں جن کا چوتھا نہیں؟ فرمایا، لوح قلم کرسی 3 ہیں، ان کا چوتھا نہیں۔ فرمایا، وہ کون سے 4 ہیں جن کا 5واں نہیں؟ فرمایا، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید 4 ہیں، ان کا 5واں نہیں۔ پوچھا، وہ کون سے 5 ہیں جن کا 6واں نہیں؟ فرمایا، 5 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 ہیں، ان کا 6واں نہیں۔ پوچھا، 6 بتائیے جن کا 7واں نہیں؟ فرمایا، زمین و آسمان 6 دن میں پیدا ہوئے، ان کا 7واں نہیں۔ پوچھا، وہ 7 بتائیے جن کا 8واں نہیں؟ فرمایا، میرے رب نے 7 آسمان بنائے ہیں، ان کا 8واں نہیں۔ پوچھا، وہ 8 بتائیے جن کا 9واں نہیں؟ فرمایا، 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے عرش کو، ان کا 9واں نہیں۔ پوچھا، وہ بتائیے جن کا 10واں نہیں؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے کافر سردار تھے، ان کا 10واں نہیں۔ پوچھا، وہ 10 بتائیے جن کا 11واں نہیں؟ فرمایا، حج کے موقع پر اگر کوئی غلطی ہو جائے تو 7 روزے حرم میں اور 3 روزے گھر پر رکھنے کا حکم ہے، یہ 10 ہیں، ان کا 11واں نہیں۔ پوچھا، وہ 12 بتائیے جن کا 13واں نہیں؟ فرمایا، سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، ان کا 13واں نہیں۔ کہا، وہ 13واں بتائیے جن کا 14واں نہیں؟ فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں 11 ستاروں اور چاند کو دیکھا تھا، یہ 13 تھے، ان کا 14واں نہیں۔ یہود علماء سوال کرتے گئے اور مولا علی انہیں فوراً جواب دیتے گئے۔
ایک یہودی نے سوال کیا کہ حضرت دنیا میں ہر آدمی سوچ کا جواب دیتا ہے مگر آپ فوراً جواب دے رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے سوال کے بدل میں ایک سوال پوچھا۔ کہا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا 5۔ فرمایا تم نے تو بھی فوراً بغیر سوچے سمجھے جواب دے دیا۔ کہا اے علی یہ کیسی بات ہے، مجھے معلوم ہے کہ میرے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا جیسے تیرا ہاتھ تیرے سامنے کی بات ہے اسی طرح یہ کائنات علی کے سامنے کی بات ہے۔ راس الجلوت نے کہا کہ مجھے شرط ساری یاد ہے، صرف 2 سوال باقی ہیں۔ حضرت علی نے کہا پوچھو۔ اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ آسمان اور جنت کا قفل کیا ہے؟ فرمایا آسمان اور جنت کا تالا شرک خدا ہے۔ جب کوئی خالق 2 جہاں کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ آسمان اور جنت کا تالا بن جاتا ہے، پھر اس کے اعمال آسمانوں کی طرف نہیں جاتے بلکہ ان کے لیے آسمانوں کو تالا لگا لیا جاتا ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ بھی بتا دیجئے کہ جنت کی کنجی کیا ہے؟ فرمایا جنت کی کنجی ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جنت کی کنجی ہے۔ یہ سن کر راس الجلوت سمیت تمام علماء نے کلمہ پڑھا اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔